السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو اللہ پر بھروسے اور یقین کی ایک دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ رات کا اندھیرا تھا جو قدیم ایران کے شہر پر چھا چکا تھا۔ بازار بند ہو چکے تھے، گلیاں سنسان ہو چکی تھیں اور سڑکوں پر کہیں کہیں چراغوں کی روشنی باقی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک مزدور بیٹھا تھا جس کا چہرہ سخت محنت کی وجہ سے کافی تھکا ہوا اور مشقت زدہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک خاص سکون جھلک رہا تھا۔ یہ شخص دن بھر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، دیواریں بناتا اور اس مزدوری سے جو اجرت ملتی اس سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑی دولت اللہ پر یقین تھا، اللہ پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ محنت کا صلہ دینے والا اللہ ہے اور اللہ کبھی کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا اور وہ کبھی کسی کا رزق کم نہیں کرتا۔ ایک دن جب سورج اپنی آب و تاب سے روشنی پھیلا رہا تھا تو وہ مزدور حسب معمول کام پر گیا۔ اس کے ہاتھ میں کھانا تھا جس میں ایک روٹی تھی جو اس کی بیوی نے اسے دی تھی تاکہ دوپہر میں کام کے دوران وہ کھا سکے۔ وہ دیوار بنانے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک فقیر اس کے قریب آیا۔ فقیر نے کمزور آواز میں کہا، بھائی، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تو دے دو۔ مزدور نے فقیر کی حالت دیکھی اور ایک لمحے کے لیے اپنی روٹی کی طرف دیکھا کہ یہی روٹی اس کے پورے دن کے لیے کھانا تھی، لیکن پھر اس کے دل میں اللہ کی رضا کا خیال آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے وہ روٹی فقیر کو دے دی اور خود پانی پی کر دوبارہ کام میں لگ گیا۔ یہ دیکھ کر دوسرے مزدور ہنسنے لگے۔ ایک نے کہا، بھائی، تم نے اپنی واحد روٹی بھی دے دی، اب تم سارا دن بھوکے کیسے رہو گے؟ اللہ کوئی خزانہ تو نہیں بھیجے گا؟ مزدور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اور جو میں نے دیا ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہو چکا ہے۔ سب لوگ حیرت سے اس کی بات سن رہے تھے، لیکن کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ مزدور نے اپنی بھوک کو نظر انداز کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن اس کے لیے کوئی بہت بڑی خوشی لے کر آیا ہے۔ مزدور نے اپنی واحد روٹی بھی فقیر کو دے دی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی پریشانی یا ملال نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھوک اس کے لیے ایک آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول رہا اور باقی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ سورج سر پر آ چکا تھا، گرمی اپنے عروج پر تھی، مزدور کی توانائی بھی کم ہونے لگی تھی۔ اس کا پیٹ خالی تھا، لیکن اس کا دل مضبوط تھا۔ وہ مسلسل اینٹیں اٹھا رہا تھا اور دیواریں بنا رہا تھا اور اپنے پسینے میں شرابور تھا۔ دوسرے مزدور اپنا اپنا کھانا کھا رہے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے اور کچھ درخت کے نیچے سائے میں آرام کر رہے تھے۔ ایک ساتھی مزدور جو اسے کافی عرصے سے جانتا تھا اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی، تم واقعی عجیب آدمی ہو، مجھے حیرت ہے کہ تم نے وہ روٹی کیوں دی اور پھر بھی سکون میں ہو، تمہیں بھوک نہیں لگ رہی؟ مزدور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بھوک تو لگی ہے،
لیکن مجھے اللہ پر یقین ہے وہ میرا بندوبست ضرور کرے گا، مجھے بس اس کے فیصلے کا انتظار ہے۔ یہ سن کر دوسرے مزدور نے حیرانی سے سر ہلایا اور اپنے حصے کی روٹی کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ مزدور اپنے یقین پر قائم بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک رئیس آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے گزرا۔ وہ ایک بہت بڑا تاجر تھا جو زمینیں خرید اور فروخت کرتا تھا۔ اس کے ساتھ چند نوکر بھی تھے جو اس کے لیے مختلف جگہوں کا معائنہ کر رہے تھے۔ تاجر نے کام کرتے ہوئے مزدوروں کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کی نظر اس مزدور پر جا رکی جس کے چہرے پر تھکن کے باوجود سکون تھا۔ تاجر نے اپنے نوکر کو بلایا اور کہا کہ ان مزدوروں سے کہو ہمیں ایک خاص کام کے لیے محنتی اور ایماندار آدمی چاہیے، جو سب سے بہتر ہو ہمیں اس کے بارے میں بتا دو۔ نوکر مزدوروں کے پاس آیا اور اعلان کیا کہ سیٹھ صاحب کو ایک ایماندار مزدور درکار ہے جو سب سے زیادہ محنتی اور بھروسے مند ہو، اسے فوراً بلایا جائے، معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی سب مزدور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ہر کوئی اپنی اپنی تعریف خود کرنے لگا، لیکن وہ مزدور خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کو اپنی تعریف خود نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے اعمال خود اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تاجر کا نوکر آگے بڑھا اور مزدوروں کے کام کا جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظر اس مزدور پر پڑی جو مسلسل کام کر رہا تھا بغیر کسی شکوے اور شکایت کے۔ وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نوکر نے تاجر سے جا کر کہا، صاحب وہ شخص جو کالی قمیض میں ہے، مجھے لگتا ہے وہ سب سے زیادہ محنتی اور ایماندار ہے۔ وہ خاموشی سے بس اپنے کام میں مصروف ہے اور اپنی کوئی تعریف بھی نہیں کی اس نے۔ سنتے ہی اس تاجر نے اپنے نوکر سے اسے اپنے پاس بلانے کا حکم دیا۔ مزدور کو بلایا گیا اور جب مزدور اس تاجر کے سامنے آیا تو اس تاجر نے اس کو دیکھ کر کہا، تمہاری محنت اور ایمانداری کی تعریف کی گئی ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے کام میں شامل کر سکتا ہوں، معاوضہ بھی عام مزدوروں سے زیادہ ہوگا اور تمہیں ترقی کے زیادہ بہتر مواقع ملیں گے، کیا تمہیں قبول ہے؟ یہ سن کر مزدور حیران رہ گیا۔ وہ جو چند گھنٹے پہلے ایک روٹی سے بھی محروم تھا، اب اسے ایک بڑے کام کی پیشکش ہو رہی ہے۔ اس نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری محنت کا صلہ دیا۔ مزدور تاجر کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے دل میں شکر گزاری، خوشی اور حیرت کے جذبات موزن تھے۔ اس تاجر نے دوبارہ کہا، اگر تمہیں میرا کام قبول ہے تو آج سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ مزدور نے نظریں جھکائیں اور عاجزی سے کہا، سرکار میں ایک عام مزدور ہوں اور میں محنت کرنا جانتا ہوں، لیکن میں دولت اور شہرت کی خواہش نہیں رکھتا۔ میرا یقین اللہ پر ہے اور وہی سب کو رزق دینے والا ہے۔ اگر آپ کو واقعی کسی ایماندار مزدور کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن میرا اصول یہی رہے گا کہ میں اپنی محنت کا صلہ اپنی ایمانداری سے حاصل کروں گا، بلکہ کسی کی چاپلوسی یا دھوکے سے نہیں۔ یہ الفاظ سن کر تاجر کا چہرہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے چمک اٹھا۔ اس نے اپنے نوکروں کی طرف دیکھا اور کہا، اسے دیکھو، یہ شخص واقعی نایاب ہے۔ دنیا میں لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ اپنی ایمانداری کو
سب سے قیمتی چیز سمجھتا ہے۔ ایسے ہی لوگ اصل زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تاجر نے مزدور کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ مزدور نے اپنے ساتھی مزدوروں کو دیکھا جو حیرت اور رشک کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور کچھ کے دل میں حسد تھا۔ مزدور نے سب کو الوداع کہا اور اس تاجر کے ساتھ چلا گیا۔ راستے میں اس تاجر نے مزدور سے پوچھا، تمہیں میرے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ مزدور نے سر جھکاتے ہوئے کہا، جناب میں ایک عام آدمی ہوں، کسی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، میں اس شہر کا ایک بہت بڑا تاجر ہوں اور میرا نام حاجی اسرار ہے، اور میں اپنے کاروبار کے لیے محنتی اور ایماندار لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں۔ آج تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ تمہیں ایک بڑا موقع دینا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے تجارتی قافلے میں شامل ہو، جس کے لیے تمہیں اچھا معاوضہ بھی ملے گا اور سیکھنے کے مواقع بھی ملیں گے۔ یہ سن کر مزدور کو ایک لمحے کے لیے یقین نہیں آیا۔ وہ جو کل تک اینٹیں اٹھاتا تھا، آج ایک بڑے تاجر کے قافلے میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ یہ سب صرف اللہ پر ایمان اور اس کے صبر کا صلہ تھا۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، جناب اگر آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں تو میں اپنی پوری ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ تاجر نے خوش ہو کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہی بات مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ مزدور اس تاجر کے قافلے کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں وہ حیرانی سے تاجر کے سامان اور تجارتی قافلے کو دیکھ رہا تھا۔ اونٹوں پر بھاری بھرکم سامان لدا ہوا تھا۔ کچھ لوگ قافلے کے ساتھ پیدل چل رہے تھے اور کچھ گھوڑوں پر سوار تھے۔ ہر شخص اپنے کام میں مصروف تھا۔ قافلے کا ایک شخص جو اس تاجر کے خاص ملازموں میں شامل ہوتا تھا، اس مزدور کے قریب آیا اور کہا، بھائی تم خوش قسمت ہو، جو تاجر نے تمہیں اپنے ساتھ شامل کیا ہے۔ قافلہ چلتا رہا اور جلد ہی وہ سرحد کے قریب پہنچ گیا۔ سیٹھ حاجی اسرار نے اپنے قافلے کو ایک سرائے کے پاس رکنے کا حکم دیا تاکہ لوگ کچھ دیر آرام کر سکیں اور تازہ دم ہو کر آگے بڑھ سکیں۔ سرائے کا مالک اس تاجر کا دوست تھا۔ مزدور نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور تاجر کے گھوڑے کے قریب جا کر اس کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ دیکھو، یہی وہ خوبی ہے جو میں نے اس شخص میں دیکھی ہے۔ اس سے کسی نے نہیں کہا کہ میرا گھوڑا سنبھالے، لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہے کیونکہ یہ ذمہ داری کو سمجھتا ہے۔ تاجر نے سرائے کے مالک سے کہا کہ میرے خاص ملازم عبدل سے کہو اس شخص کو یہاں کے اصول اور تجارت کے معاملات سکھائے۔ سرائے کا مالک مسکرایا اور بولا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے صاحب آپ کا۔ عبدل ایک اچھا نوجوان ہے اور وہ اس شخص کو تجارت کے اصول بہت اچھے سے سکھائے گا۔ عبدل نے اس مزدور کو بلایا اور کہا، دوست اب تم صرف ایک مزدور نہیں ہو بلکہ ایک تاجر بننے جا رہے ہو۔ تجارت میں محنت کے ساتھ ساتھ عقل اور ذہانت بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم نے سیکھ لیا کہ سودے کیسے کیے جاتے ہیں تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ مزدور نے کہا، مجھے کچھ نہیں آتا مگر میں ہر بات کو غور سے سنوں گا اور دل لگا کر سیکھوں گا۔ مزدور نے ہر چیز کو غور سے دیکھا اور سمجھا اور جلد ہی وہ ہر کام سیکھنے میں ماہر ہو گیا۔ کچھ وقت بعد اس تاجر نے اسے بلایا اور کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم خود کوئی سودا کرو اور دیکھو
کہ تم تجارت میں کتنے ماہر ہو چکے ہو۔ مزدور آج ایک تاجر کے طور پر پہلا قدم رکھنے والا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور جوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سودا صرف کاروبار کا ایک حصہ نہیں بلکہ اس کے لیے ایک امتحان بھی ہے۔ وہ ایک اچھا تاجر بن سکتا ہے یا نہیں؟ تاجر نے کہا، دیکھو، وہ جو سامنے تاجر نظر آ رہا ہے وہ قالین بیچ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے سودا کرو۔ میں بھی دیکھوں کہ تم کتنا اچھا سودا کر سکتے ہو۔ مزدور نے اس کی بات پر سر ہلایا اور قالین فروش کے پاس جا پہنچا۔ ان پر بہت سے مختلف طرح کے قالین رکھے ہوئے تھے۔ دکاندار نے مسکراتے ہوئے مزدور کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ آؤ بھائی، کون سا قالین پسند کرو گے؟ مزدور نے مختلف قالینوں کو غور سے دیکھا اور ایک سادہ مگر خوبصورت قالین کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ قالین کیسا ہے؟ تو قالین فروش نے کہا، یہ بہت بہترین قالین ہے اور اس کی قیمت ہے 5 اشرفیاں۔ مزدور نے کہا کہ 5 اشرفیاں بہت زیادہ ہیں، میرے پاس تو 3 اشرفیاں ہیں۔ تھوڑی بحث کے بعد وہ قالین فروش 3 اشرفیوں میں دینے کو تیار ہو گیا۔ اس مزدور نے قالین خریدا اور اس تاجر کے پاس چلا گیا۔ تاجر نے جب سنا کہ مزدور نے کامیاب سودا کر لیا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تاجر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اب تم میرے قافلے کا ایک اہم حصہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور وہ مزدور اب ایک عام مزدور نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک بااعتماد تاجر بنتا جا رہا تھا۔ ایک دن تاجر نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے قافلے کی قیادت کرو۔ یہ سن کر مزدور حیران رہ گیا کہ مزدور قافلے کی قیادت کے لیے تیار ہو گیا۔ سفر بہت اہم تھا کیونکہ اس میں قیمتی چیزوں کا لین دین ہونا تھا۔ قافلہ روانہ ہوا اور مزدور نے ہر چیز کا دھیان رکھا اور جب بازار میں اشیاء فروخت ہوئی تو اس نے نہایت ایمانداری سے پیسے لگائے اور ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ اس نے ایمانداری اور محنت کی مثال قائم کی اور دوسرے مزدوروں کو بھی محنت اور ایمانداری کا راستہ دکھایا اور اللہ پر یقین اور بھروسے کی کرامات بتائیں۔ آپ بھی اللہ پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ سبق آموز کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔